سنا جی، یہ جو تنازع ہے یہ ایک ہفتہ پہلے یا آج شروع نہیں ہوا چیئرمین نیب اور موجودہ گورنمنٹ کے درمیان. یہ تنازع اس دن سے شروع تھا جس دن جو ہیلی کاپٹر کیس ہے جس میں ہیلی کاپٹر کا مس یوز تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. اس روز سے گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ ہیلی کاپٹر کے مس یوز کے اوپر نیب کا کرپشن ریفرنس بنا دیا جائے. تو چیئرمین نیب کا آفتاب سلطان کا یہ موقف تھا کہ یہ مس یوز کا ریفرنس نہیں بننا چاہیے، نہ یہ بنتا ہے، نہ یہ نیب کے پریویو میں آتا ہے، کیونکہ اوریجنل ایسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی ریکوری بن سکتی ہے مس یوز کی، اگر غیر متعلقہ افراد نے اس کی رائٹ لی ہے تو ریکوری کر دیجیے. تو اس سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد مختلف کیسز آئے جن کے اوپر نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کا ایک اپنا موقف تھا، جبکہ حکومت چاہتی تھی کہ فوری طور پہ عمران خان کو اور ان کے بعض اہم لوگوں کو گرفتار کیا جائے. جو سخت طریقہ کار تھا نیب کا، ایس او پیز تھے، لاز تھے، تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ان لاز کو بھی ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا اعزاز صاحب، کیونکہ بات یہ نہیں ہو رہی صرف کہ ازما بخاری صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ازما بخاری صاحب، I'm just coming to you. میں ایک منٹ ذرا ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پریشر صرف حکومت سے نہیں آ رہا تھا اور اداروں سے بھی آ رہا تھا ان پر پریشر، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے اعزاز؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ پریشر جو ہے دوسرے اداروں کی طرف سے بھی آ رہا تھا اور بعض ادارے وہ بھی ان کے حکومت کے سولین حکومت کے ساتھ کچھ مشترکہ کیسز تھے جو وہ سولین حکومت کے ساتھ وہ نیب کے ذریعے ایکسیکیوٹ کروانا چاہ رہے تھے، اور کچھ ان کے انڈیویجول کیسز بھی تھے جن کو وہ ریزالو کروانا چاہ رہے تھے آفتاب سلطان کے ذریعے. مثال کے طور پہ ایک آدھ کیس میں کہا گیا کہ اس کیس کو ڈراپ کر دیا جائے، وہ کسی اہم شخصیت کے بھائی کا معاملہ تھا تو اس کو ڈراپ کر دیا جائے. پھر کسی اہم شخصیت کے سمجھی کا معاملہ تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو بھی نظر انداز کر دیا جائے. تو یہ باتیں نہیں مانی گئی چیئرمین نیب کی طرف سے اور معاملہ آخر پہ ان کے استعفے تک پہنچا. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس خبر ہے کہ وہاں پر جو کروڑوں روپے کی بھرتیاں ہو رہی تھیں اس کے حوالے سے بھی کوئی کیس بن رہا تھا؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے مختلف کیسز تھے نیب کے پاس. اس میں جو سب سے بڑا کیس تھا وہ ایس ڈی جیز کا کیس تھا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو تھے. اور اس کیس کے جو مدعی تھے اس کیس میں جنہوں نے درخواست دی تھی وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہے، سینیٹر ہلال الرحمان، ان کا کیس تھا. اور اس طرح کے دیگر کیسز بھی تھے. تو مختلف کیسز کے اوپر شکایات تھی لیکن گورنمنٹ نہیں ہو رہا تھا. ویسے تو قانون کے مطابق نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ نیب ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا. تو نتیجہ ہم نے دیکھے. اچھا اوکے، آپ ہمارے ساتھ رہیے اعزاز صاحب. ازما صاحبہ، یہ تو چلے ہو گیا جو ہو گیا، یہ تو چلے گئے، لیکن یہ امبیرسمنٹ تو ہے بہرحال آپ کے حوالے سے. تو یہ کہ آپ لوگ آرم ٹوئسٹنگ نہیں کر رہے، آپ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر رہے، آپ کیا فرمائیں گی میم؟ شکریہ ثنا. دیکھیے، جو انہوں نے آج الوداعی خطاب کے اندر جو سیاسی گفتگو کی ہے، وہ بہت اپرائٹ آدمی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. مجھے یہ کہانی اتنی سمپل لگتی نہیں ہے. دیکھیے، اگر تو جو ان کے اپنے سینیٹر ہیں انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے اس کے بارے میں بات نہ صرف کی بلکہ ثبوت پیش کیے اور کہا کہ اربوں روپے کی امبیزلمنٹ ہے جو ان کو فنڈز کے نام پر جو ہے اپنے جو ممبران ہیں ان کو دی گئی، اور اس پہ کئی جو ہے اربوں روپے کا فنڈ ایسا جو استعمال بھی نہیں ہوا. اب اگر اس کے اوپر کاروائی نہ ہو تو مطلب انڈیپینڈنٹ بالکل ہے، نیب کو ہونا چاہیے، لیکن یہ کم از کم اس کے اوپر انکوائری، اس کے اوپر کوئی بات چیت شروع تو ہونی چاہیے نا. اب 10 مہینے جو ہے وہ اس حکومت کو آئے ہو گئے ہیں، اور 6 مہینے میرا خیال ہے غالباً 7 مہینے جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی کیس کے اوپر کوئی امپروومنٹ آپ نے نہیں دیکھی. اور اگر ہمارا بس چلتا نا، اگر ثنا مجھے پوچھیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں تو پھر جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوئے ہیں، ہمیں تو انویسٹیگیشن جو ہے اس کی سٹیج پہ اٹھا لیا جاتا تھا. اور اب تو قانون بدل گیا ہے.
اب تو مطلب بہت ساری کنوینئنس ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے, بہت ساری چیزوں پہ ان کو پوچھا ہی نہیں جا سکتا, ان کے جو ہے ریمانڈ کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے, تو ابھی تو ان کے لیے بہت ساری سہولیات موجود تھی, لیکن یقیناً یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے, ہمارے خود کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر اگر واقعی توشہ خانہ کی جو ہے وہ اربوں روپے کی امبیزلمنٹ کا معاملہ ہے تو وہ کیس کہاں ہے؟ اگر عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ان کے اختیارات سے تجاوز کی بات ہے تو وہ کیس کہاں ہے؟ اگر عمران خان جو ہے ان کی جو جائیداد وہ شو کرتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کے ذریعے بھی انہوں نے پیسے جو ہے وہ لے کر کھائے ہوئے ہیں, تو وہ کیس کہاں ہے؟ تو یہ سوالات تو اپنی جگہ پہ اٹھتے ہیں نا, اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا ان کی ظاہر ایک سویٹ ول ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے.